بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم نے سورہ القدر کو پڑھا اور اس کو تفسیر کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح معنی اور مفہوم ہمیں سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور رمضان ابھی تھوڑا ہی پہلے گزرا ہے اور الحمدللہ ہم سب نے آخری عشرہ پایا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ شب قدر جو ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھ دے، اور آئندہ کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی رمضان ہماری زندگی میں آئے، ہمیں پتہ نہیں اب آئے گا یا نہیں آئے گا، مگر جو بھی رمضان ہماری زندگی میں آئے، ہم جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی تمام رحمتیں برکتیں سمیٹنے والا بنائے، شب قدر پانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ جو دعا ہے اس میں شب قدر کی جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اگر ہم سب کے لیے پڑھتے ہیں تو فاعف عنا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اگر ہم صرف اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فاعف عنی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جو کچھ نکات ہیں اور کچھ ہمارے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کچھ چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں تدبر اور عمل کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو ہم نے تفسیر میں اس کو سمجھا تھا کہ قرآن کریم کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے، 3 جو ٹاپک ہیں اس کے، کہ قرآن کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے، اور پھر شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا اس کی عظمت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرشتوں کے نزول کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے احکامات لے کر دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کا نفاذ کرتے رہتے ہیں ساری دنیا میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں خبر دی، اور یہ 3 چیزیں اس میں ہمیں بتائی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام جب نازل فرمایا تو وہ رات بھی عزت والی ہو گئی۔ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا کہ 5 آیات سورہ علق کی جو نازل ہوئی سب سے پہلی وحی کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جس میں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا اس کو بھی باعزت بنا دیا۔ وہ بھی بہت عزت والی، شرف والی، عظمت والی ہے، کیونکہ یہ کلام بہت عظمت والا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے دن، کچھ راتیں، کچھ مہینے، کچھ گھنٹے، اور کچھ شہر، کچھ کتابیں، کچھ علوم بہت ہی عزت اور عظمت والے رکھے ہیں۔ جیسے کہ کچھ راتیں باقی راتوں کے مقابلے میں بہت قدر و منزلت والی ہیں۔ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں 10 راتیں جن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ دن باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والے، شرف والے ہیں، جیسے کہ عید الاضحیٰ کے دن ان کو چمکدار دن کہا گیا ہے۔ اور کچھ شہر، یعنی ہم نے اس سے پہلے والی جو سورت میں سورہ 3 میں پڑھا تھا کہ فلسطین، شام اور مکہ تینوں شہروں کی قسمیں کھائی گئیں، اور کیوں کہ وہ وہاں پر کتابیں اور انبیاء
انبیاء کرام آئے، اور کچھ علوم یعنی جو قرآن کا اور کتابوں کا جو اللہ علوم ہیں وہ بھی قدر و منزلت والے ہیں۔ تو دنیا میں تمام علوم حاصل کیے جائیں مگر دین کو چھوڑ کر نہیں۔ یہ سب سے بہترین علم ہے اور سب سے فائدہ پہنچانے والا نفع مند علم ہے، جو اگر اس کو حاصل کرے گا تو قرآن سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر تدبر اور غور و فکر کرنے اور اس کو ایک ایک آیت پڑھنے کا کس قدر زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت ہی منزلت والا ہے وہ جو کہ اس قرآن کریم کو پڑھے، سیکھے، سمجھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اس رات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو علماء کرام میں اختلاف ہے کہ یہ رات پہلے سے ہی بابرکت تھی یا قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے خاص اور بابرکت کی گئی۔ تو اس میں کچھ کا جواب یہی ہے کہ یہ پہلے سے خاص تھی اور قرآن کے اترنے سے اور بھی زیادہ خاص ہو گئی، اور کچھ کا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے اترنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص رات بنایا کہ جس میں اتنا بڑا فلاح کا اور خیر کا منصوبہ ساری دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جتنا کہ قرآن اترنے سے دنیا کو جو فائدے حاصل ہوں گے اس کی وجہ سے ہوا یہ کام جو کہ فلاح کا تھا۔ اور رمضان میں یہ کب ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے کئی احادیث پڑھی تھیں، تو اس کے بارے میں ایک بخاری کی روایت ملتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے یہ رات۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں اور فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، یعنی وہ محو کر دی گئی، بھلا دی گئی وہ مجھے، میں بھول گیا کہ وہ کون سی رات تھی، اور اسی میں شاید تمہارے لیے بہتری ہو، اب تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ 7ویں، 9ویں اور 5ویں رات۔ اور بھی جو بہت سی روایات ملتی ہیں، اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا کہ اس میں رمضان کی تمام راتوں کو اور پھر ایک میں تمام راتوں کو اور کچھ میں طاق راتوں میں تلاش کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا اس کو کہ قرآن لوح محفوظ سے ایک ہی دفعہ میں ایک ہی بار بیت العزت پر اتار دیا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیات جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے اور نازل کرتے رہے وقت اور حالات کے مطابق۔ جیسے کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی تربیت کی ضرورت ہوئی، کوئی ایسی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کرنا چاہا، وہ پھر اس کے مطابق آیات جو ہیں نازل ہوتی رہیں اور پھر جبرائیل علیہ السلام وہ لاتے رہے۔ تو یہ سلسلہ پھر 23 سال تک چلتا رہا۔ اور اس کی عظمت اور قدر کا اندازہ ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو سراسر ہدایت اور رحمت ہے، تو وہ اس میں اتارا گیا، تو اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی۔ جیسے کہ سوچتے ہیں ہم کہ اس رات کی اہمیت اتنی کیوں ہے، تو اس رات کی اہمیت قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ جس قرآن کی اتنی قدر و منزلت، عزت ہے، شرف ہے، تو وہ جس رات میں اتارا گیا اس کا بھی اتنا مقام ہو گیا، وہ بھی اتنی زیادہ عظمت والی ہو گئی۔ قرآن کا اتارا جانا انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں پورا کروایا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام عظمت والا جو فرشتہ لے کر آیا وہ سب سے زیادہ جلیل القدر اور عظیم، اور پھر اس کے بعد جس جگہ پر اترا وہ عظمت والا شہر، عزت والا شہر، حرم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ کتنے زیادہ عظیم اور عزت والے اور مرتبے والے اور سب نبیوں کے سردار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ جگہ ہیں، کچھ وقت اور کچھ گھڑیاں عزت والی، برکت والی ہو جاتی ہیں، تو وہی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ مساجد بھی ہیں یا وہ مکان، وہ گھر، یا جو وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ اوقات بھی جس میں کہ ذکر کیا جائے تو سب بابرکت ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کی اہمیت بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کی ہمیں پہچان کروائی ہے وہ قرآن کی وجہ سے، کہ اس میں قرآن اترا ہے رمضان میں، اور روزے سے نہیں کروائی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا اس لیے روزہ تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے، اس قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ انسان کو تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو وہ تقوی پھر روزہ رکھوا کر پورا کیا گیا، وہ ضبط نفس انسان کے اندر پیدا کروایا گیا جس سے کہ وہ تمام حالات کا مقابلہ کر سکے، ورنہ وہ اس کتاب کو خالی لے کر چلتا تو وہ اس کے اندر وہ چیز نہیں آ پاتی جو کہ وہ اس قرآن کو لے کر پھر اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے جب وہ اس کتاب کو لے کر چلے گا تو وہ پھر اس کو پوری دنیا میں نافذ کر سکے گا اور پوری دنیا تک پہنچا سکے گا۔ تو روزہ اس لیے رکھوایا گیا ضبط نفس کی وجہ سے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ جب اس کو لے کر چلیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے تو بہت سارے غلط رویے، بہت سارے نگیٹو جو ہیں وہ حالات، معاملات اور ایسی ایسی چیزیں ملیں گی کہ انسان کیا سمجھے گا، کیا سوچے گا، اور شیطان اس کے دل میں ڈالے گا کہ بس چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے، سارے لوگ نہیں کر رہے، تمہیں بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے جہاد کبیر کرنے کے لیے، اس قرآن کو لے کر چلنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ ضبط نفس کی ضرورت تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روزے کے ذریعے پورا کروایا۔ تو قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تو شب کی بھی اہمیت اور عظمت ہو گئی، یعنی شب قدر کو قرآن کی وجہ سے عزت ملی، بلد الامین کو قرآن کی وجہ سے عزت ملی، اور ہم بھی اس کی قدر کریں گے، عزت کریں گے، اور تو اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی پورے ہوں گے۔ اتنی بڑی نعمت کے باوجود آج اگر ہم دیکھیں کہ مجموعی طور پر تمام جو مسلمان ہیں ان کے رویے کیا ہیں کہ قدر ہی نہیں کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، جو کہ انہیں اس کو دینی چاہیے وہ نہیں دیتے، اور دنیاوی علوم کو زیادہ اہمیت اس کے مقابلے میں دی جاتی ہے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنا برا نہیں ہے، مگر دین کو چھوڑ کر، دین کو ترک کرنے کی شرط پہ اگر حاصل کیے جائیں تو وہ بہت برے ہیں، وہ تو خسارے کا سودا ہیں جو انسان کو اس بہت عظیم خسارے سے دوچار کر دیں گے، جس کی کہ پھر کوئی تلافی بھی ممکن نہیں ہے وہاں سے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ وہ نعمت الہی ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کی جتنا قدر کی جائے وہ کم ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس کتاب کی کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر ہم اس کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کی کوشش کریں، چاہے ہم ساری دنیا ہمیں چھوڑنی پڑ جائے تو ہم وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تم جان ہی نہیں سکتے ہو۔ یہ قرآن کا اترنا، اس کا نازل ہونا، اس کی اہمیت، اور اس کی اہمیت شب کی جو اہمیت ہے وہ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، اور قرآن کی جو اہمیت ہے کہ تو وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جان ہی نہیں سکتے ہو۔ اگر جان لو تو پھر تم ہر قیمت پہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ قرطبی کی ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا یا پھر لٹکایا، جیسے کہ اب دیکھیں تعویذ بنا کے کہاں لٹکائے جاتے ہیں، گلوں میں ہی لٹکائے جاتے ہیں، اور نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کی پابندی کی، نہ اس کے احکامات پر غور و فکر کیا، نہ اس پر عمل کیا، تو قیامت کے دن یہ قرآن اس کے گلے میں لٹکا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ میرے اور اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیے۔ اور یہ بھی ہمیں احادیث کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے یا تو ہمارے حق میں حجت ہے یا پھر ہمارے خلاف حجت بنے گا، اور یا تو تیری سفارش کرے گا یا پھر تیرے خلاف مقدمہ دائر کرے گا اللہ کی عدالت میں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ مجموعی طور پر آج کتنی قدر و منزلت اس کی سمجھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم اس قرآن کریم کے ساتھ میں، آج ہمارا سلوک کیا ہے اس قرآن کریم کے ساتھ میں، کیا کر رہے ہیں ہم اس کو لے کر۔ جو آج ہم دیکھیں کہ ہم نے جو ظاہری عزت اس کو دی ہوئی ہے، بس اونچا کر کے اٹھا کے رکھ دینا، اور پھر اتنا اونچا اس کو رکھنا کہ وہ جو ہے رمضان کے رمضان ہی اترے، یا پھر کسی کا انتقال ہو جائے جب اتارا جائے، اور یا پھر کبھی کبھار برکت کے لیے یا پھر نئے دکان مکان میں پڑھوا لیا جائے، تو اس کو چوم لیا جائے۔ تو کیا یہ چومنے سے اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ اب کسی بادشاہ کا خط آپ کے نام آئے اور آپ اسے چوم کے اوپر رکھ دیں، سب سے اوپر گھر کا جو حصہ ہے وہاں پر رکھ دیا جائے، اور تو وہ بادشاہ آپ کے ساتھ کیا کروائے گا؟ وہ کہے گا یہ خط بھیجا تھا، تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس میں تمہیں احکامات دیے تھے، وہ تمہیں عمل کرنے تھے، وہ تمہیں کام کرنا تھا، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو تم نے کیا ہی نہیں، اسے چوم کے اوپر رکھ دیا کہ یہ بہت عظمت والا بادشاہ کا خط میرے پاس آیا ہے۔ تو بادشاہ کیا کروائے گا؟ پکڑوا کے مروائے گا یا کیا کروائے گا، یا آپ کو انعامات دے گا؟
تو یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ یہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے چوم کر سب سے اوپر رکھ دیا. یا پھر کیا کرتے ہیں، ظاہری عزت میں اگر گر جائے تو آٹا دے دیا، اس کے برابر صدقہ کر دیا. پھر ایک اور عزت ہمارے یہاں یہ دی جاتی ہے کہ شادیوں میں یعنی ساری زندگی پڑھا نہیں، پوری شادی جو ہے سنت کے خلاف اور اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی، اور سب کچھ اس میں غلط رسم و رواج اور ایسی ایسی چیزیں جو اللہ کے ناراض کرنے والے کام، اور وہ کرنے کے بعد میں جب وہ بچی جا رہی ہو اس کے سر پہ اس کے سائے کے نیچے سے گزار دیں. اس کے سائے کا اسے کیا فائدہ ملے گا جبکہ اس کے احکامات پر ہی عمل نہیں کیا گیا. مخلوط محفلوں کے لیے قرآن نے منع کر دیا، اور وہی مخلوط محفل ابھی ہو کر چکی ہے اور قرآن کے سائے میں اس بچی کو گزار دیا. یہ مذاق ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا مسلمان کر رہے ہیں. وظیفے پڑھ رہے ہیں اس کے، یا پھر مرنے والوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یا پھر فال نکال لیتے ہیں. قرآن کو ہم نے اس کاموں کے لیے کر لیا. وہ کوئی مفکر کہتا ہے نا کہ یہ زندوں کی کتاب تھی، اس کو ہم نے مردوں کی کتاب بنا دیا. یعنی جب کوئی انتقال کر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے. اب قرآن میں جو احکامات دیے گئے ہیں، کیا جو نماز پڑھنے کی کہا ہے وہ جو انتقال کر گیا انسان وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جو حج کرنے کے لیے کہا ہے وہ جو انسان جو انتقال کر گیا وہ حج کر سکتا ہے؟ وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کر سکتا ہے؟ اس کا عمل تو ختم ہو گیا، وہ تو دنیا سے چلا گیا. یہ تو اب آپ کے لیے ہے، وہ تو آپ کو کہہ کر گیا ہے کہ اب آپ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگ جائیں، خود پڑھیں اور اس کو عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے والے بنیں. تو ہم نے اس کتاب کو اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے اور نہ سمجھتے ہوئے، یعنی ہم عربی نہیں سمجھتے اس لیے ہم اس کو اپنی مرضی سے جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو ہمارا دل نہیں چاہتا اسے سب کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اس سے خالی اس کو عزت دینے سے، اس کو چومنے سے، اس کو اوپر رکھنے سے، اس کا آٹا صدقہ کر دینے سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. اس کی قدر و منزلت اور اس کا جو مقصد ہے جب ہی پورا ہوگا جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے یہ نازل کیا ہے اس مقصد کو پانے والے ہوں اور اس پر بہترین طور پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے اور کل ہم اللہ کی جنت میں جگہ پا سکیں انشاءاللہ تعالی. آمین ثم آمین. اور اس کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ رات کے نازل کرنے میں بھی بہت ہی ایک اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے، رات کی ایک خصوصیت ہے. اور پھر دیکھیں کہ خاموشی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، غور و فکر کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور علم اور حکمت کے دروازے کھلتے ہیں انسان کے اوپر، اور کاموں سے بھی فراغت ہوتی ہے اور پھر سکون بھی ہوتا ہے. اور معراج بھی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں ہی لے جایا گیا، وہ سفر کروایا گیا اور دکھایا گیا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو دیکھا اور مشاہدہ کیا. اور ایک اور جو حدیث کے حوالے سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات زیادہ اہم ہے اور اللہ کے قرب کا زیادہ احساس ہوتا ہے. اور رات کی نماز بھی جیسے کہ تہجد ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور یہ نفس پر اٹھنا بہت بھاری ہے. اور یہ جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے بتایا گیا کہ رات میں اٹھنا بہت ہی کم وہ سوتے ہیں اور رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو پھر یہی ہے اس کے حوالے سے کہ جن لوگوں نے بلندیاں چاہیں، بلندیاں طلب کی، تو پھر وہ رات میں جاگے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے انہی صالحین بندوں میں شامل فرمائے، بہترین بندوں میں جو راتوں میں جاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے. اور ورنہ تو کچھ لوگ جاگتے بھی ہیں مگر دوسرے غلط کاموں کے لیے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، اور یا پھر گیم انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسی غلط چیزیں جو کہ جاگ بھی رہے ہیں مگر اس کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی ہمیں اس خسارے سے اور ان غلط کاموں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے بہترین، اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. اور ایک رات کی عبادت میں اتنے عظیم اجر و ثواب کی خبر دی گئی ہے 83 سال کی. اور جبکہ ہم دیکھیں کہ دنیا میں بھی جو ہے 80 سال جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، تو اس کو لوگ عابد کہنے لگتے ہیں. تو یہ ایک رات کا ثواب
83 سال کا مل جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا انعام ہے انسان کا. کبھی کبھی تو زندگی بھی 80 سال کی نہیں ہوتی انسان کی، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ کم ہے. 80 سال تو بہت کم، 80-90 تو بہت ہی کم لوگ پہنچ پا رہے ہیں. تو یہ جو ہے اتنا زیادہ انعام ایک رات میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے یہ جو کسی کو مل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس انعام کو پانے والوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. اور اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو اس سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا. یعنی اتنا بڑا انعام جس کو نہیں ملا تو ظاہر ہے وہ تو پھر محروم ہی لکھا جائے گا نا. جس کے نصیب میں یہ رات نہیں آئی تو وہ پھر تمام خیر سے محروم رہا. اور اس رات کا قیام اور دن کا روزہ بھی ہوتا ہے، تو یہ دونوں ہی اہم ہے کیونکہ 24 گھنٹے کا ہے نا. لیلہ بول کر تمام 24 گھنٹے مراد لیے جاتے ہیں. تو بہت سارا یہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رات کی عبادت کر کے پورا دن سوئے رہتے ہیں، تو اس کا دن بھی اتنا ہی اہم ہے. 24 گھنٹے جو ہے اہم کہا گیا ہے. کو بھی سو کر یا پھر بیکاری کے کاموں میں نہیں لگانا ہے. روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی پھر بھی زیادہ سے زیادہ عبادت اور ذکر کرنا ہے، دعائیں اور قرآن کریم کی تلاوت، تو وہ زیادہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. شعوری طور پر کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اس میں خاص طور سے جو بتایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ میں اترتے ہیں اور یہ ان کا ایک سالانہ وزٹ ہوتا ہے، سالانہ دورہ ہوتا ہے، اور سالانہ بجٹ جو ہے ایک طریقے سے پاس کیا جاتا ہے. وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں تمام امور اور وہ تمام کام وہ جو پھر بعد میں زمین پر نافذ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اتنے فرشتے ہوتے ہیں، اتنی کثرت ہوتی ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ اس رات فرشتے سنگ ریزوں سے بھی زیادہ زمین پر ہوتے ہیں. یعنی کتنے زیادہ زمین پر جو ہے سنگریزیں ہیں، اس سے زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے فرشتوں کی. کتنا انسان گن بھی نہیں سکتا. اتنا زیادہ پوری زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اتنی زیادہ سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمتیں اور برکتیں لے کر اترتے ہیں. اور کاموں کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے اور پھر آئندہ کی تقسیم بھی ہوتی ہے. اور یہ سب کام جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں انجام پذیر ہوتے ہیں. کس کے ساتھ کیا ہوگا، کون دنیا میں رہے گا، کون کس کا انتقال ہو جائے گا، کس کو رزق ملے گا، کیا ہوگا. اور قوموں کے حوالے سے بھی انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کے فیصلے جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے پھر ان کو نافذ کرتے ہیں. اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، تو بعض علماء کی اس میں رائے ہے کہ اس رات میں شر بہت کم ہو جاتا ہے. یعنی ایک طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سلامتی ہے، تو یہ سلامتی کی رات ہے. اگر کوئی اس میں سرچ کرنا چاہے اور دیکھنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کہ تمام ملکوں کا جو ہے کرائم ریٹ دیکھا جائے تو اس رات میں دیکھا جائے گا کہ سب سے کم ہوگا. اور اس کے حوالے سے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ معتدل رات ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ معتدل رات ہے، نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، اور صبح کا سورج جو نکلتا ہے تو وہ اس کی کرنیں بھی مدھم ہوتی ہیں، یعنی ڈم لائٹ ہوتی ہے اس کی، وہ اتنی چمک نہیں ہوتی ہے اس کی کرنوں میں. اور تو یہ تو دن پتہ چلتا ہے نا انسان کو کہ وہ کیسا ہے سورج. اور پھر اتنا جو یعنی ڈم لائٹ ہوتی ہے، اس کے بھی بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے آ رہے ہیں ان کی اس بارے میں ایک رائے اس میں ان لوگوں کی یہ بھی ہے کہ اس رات میں جو اتنے تعداد میں فرشتے اترتے ہیں، اتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو جب وہ طلوع فجر کے وقت جب وہ واپس جاتے ہیں، طلوع فجر جب ہو جاتی ہے، جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ وہ سورج بھی ڈم ہو جاتا ہے، اس کی لائٹ بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ پھر اتنی چمک نہیں ہوتی، اس میں اتنی کرنیں نہیں ہوتی ہیں. اور اگر ہم اس کو دیکھیں، تجربہ سب لوگوں نے کیا ہوگا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی جب یہ ٹڈیاں جو آتی ہیں تو وہ جب ان کا حملہ ہوتا ہے، یہ جب وہ آتی ہیں تو پورا کتنا یعنی ایک دم سے اندھیرا ہو جاتا ہے اور لائٹ بھی سورج کی کم لگنے لگتی ہے، پورا ایک دم ڈھانپ لیتی ہیں. تو اس طریقے سے ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ واللہ عالم، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. مگر یہ کچھ آ رہا ہیں جو کہ مفسرین نے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس یہ سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کریم کی کیا اہمیت ہے، ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں اور ہم اس کو کتنا سمجھتے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کتنا دوسروں کو تک پہنچا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی ہم کریں وہ اللہ تعالیٰ کے
احکام کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. بس اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے والا، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ یہ قرآن کریم اصل میں ہماری زبان میں نہیں ہے، عربی زبان میں ہے. تو جب تک ہم عربی کو نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور ہم اس کو ترجموں سے جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ترجمہ اصل زبان نہیں ہے. ترجمہ میں یعنی ٹرانسلیشن جو ہے وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی ٹرانسلیشن میں جو اصل میں اس میں کہا گیا ہے، کیونکہ کتنے محاورے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر عربی میں ہی اس کو سمجھیں تو ہی وہ آپ کی سمجھ میں صحیح طرح سے آ سکتے ہیں. ایک مفہوم ہمیں ترجمے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، یا ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، یا ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو ہمیں اس کو پڑھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کل اپنی وہاں اس جنت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. اور ایک بات اور اس دعا کے حوالے سے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی کہ وہ جب شب قدر کو پائیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو ایک کیفیت، ایک ایسی کچھ روشنی یا کوئی چیزیں محسوس ہوتی ہیں جو انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر میں پالوں اس سے مجھے پتہ چل جائے. کیونکہ ابھی جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ تو بعد میں پتہ چلی نا کہ سورج ایسا ہوگا اور ایسا پتہ چلے گا بعد میں، یعنی رات میں ہی اگر یہ کیفیت معلوم ہو اور پتہ چلے کہ ہاں آج شب قدر ہے، تو اس میں جو ہے وہ دعا جو پڑھنے کی بتائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، تو جو بھی ہم پڑھیں تو وہ اس کو دعا کو بھی شعوری طور پر اگر ہم سمجھ کر پڑھیں. جیسے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے ایک بادشاہ کی کہانی کے طور پر. اب یہ کتنی سچی بات ہے کتنی نہیں، یہ تو ہمیں اس کو اصل میں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کو، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے اس دعا کے مفہوم کو بھی سمجھ سکیں. تو یہ ایک بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی عوام میں اعلان کرا دیا کہ جو بھی جس کو بھی جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ آ کر دربار سے حاصل کر لے، اٹھا کر لے جائے. اور اس نے تمام اتنا ضرورت کی چیزیں پورے دربار میں بادشاہ نے عوام کی سہولت کے لیے لگوا دی. تو پھر جب اعلان عام ہوا اور تمام لوگ آتے گئے اور تمام خوشی خوشی سب چیزیں اٹھا کر اپنی ضرورت کی لے جاتے رہے، جتنا لے جا سکتے تھے وہ اٹھا کر لے گئے، اور بہت خوش تھی عوام اس کی ساری. تو ایک آخر میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، ایک ضعیف عورت ہے، وہ چل کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور پورا تمام چیزوں سے گزرتی جا رہی ہیں، کچھ کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہی ہیں، کوئی چیز ہی نہیں اٹھا رہی ہیں. تو جب وہ آخر میں بادشاہ تک پہنچ گئیں اور انہوں نے کچھ بھی نہیں اٹھایا، تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ اماں جان آپ جو ہے آپ نے کچھ بھی نہیں لیا، تو آپ جو ہے یہاں تک آ گئی اور آپ نے کچھ نہیں اٹھایا. تو انہوں نے بادشاہ کے جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ بادشاہ یعنی مجھے یہ چاہیے. اب دیکھیں جس کا بادشاہ ہو جائے، جس کو بادشاہ مل جائے، اس سے پھر اس دربار کی جو چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، گھروں کے سامان اور وہ تمام چیزیں تھیں، ان کی ضرورت رہتی ہے. تو جس کا اللہ تعالیٰ ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے، جس سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جس سے اللہ کی جنت مل جائے، اس سے پھر ان تمام چیزوں کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے. تو یہی اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بادشاہ کی ایک کہانی سنائی گئی ہے، تاکہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ جسے اللہ تعالیٰ مل جائے اس سے پھر ان دنیا کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو یہ شعوری طور پر دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان اور شب قدر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت